الا اللہ، جس ملک کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی یہ اسلام کے لیے حاصل کیا گیا اور اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اور مسلمان آزادی سے اسلام پر عمل کرنا چاہتے تھے اس لیے علیحدہ ریاست بنی، اس ریاست میں 8 مارچ کو یوم خواتین منایا گیا، جس میں خواتین نے نعرے لگائے، جسم نیم برہنا، اور کتبے اٹھائے ہوئے، اور نعرے کیا لکھے ہوئے؟ نعرے لکھے ہوئے میرا جسم میری مرضی۔ مملکت خدا داد میں یہ نعرے میرا جسم میری مرضی نعرے لکھے ہوئے کہ مجھ سے مردوں کی جرابیں تلاش نہیں ہوتی، میں کسی کے موزے کیوں تلاش کروں، اور میں کیوں کسی کے لیے کچن میں جلوں اور مروں۔ اور خدا کے لیے یقین فرمائیے عورت کی ساری قدر و قیمت اس کے پردے اور حجاب میں ہے۔ جس کے پاس پردہ نہیں، جس کے پاس حجاب نہیں، وہ تو اپنی قدر و قیمت برباد کر چکے۔ حیا اچھی چیز ہے، عورت با حیا تو بہت اچھا ہے۔ اور جانتے ہو کہ سرکار کی وہ حدیث آپ نے بڑی معروف سنی ہوئی ہے، سرکار نے پوچھا تھا کہ ایو شیء خیر للمرأة، ایک عورت کے لیے سب سے اچھی شے کیا ہے؟ یہ سوال چلتے چلتے جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا تک جب پہنچا، عرض کی بابا جان مجھے اجازت دیں میں عرض کرتی ہوں، خیر للمرأة اللہ ترى رجلا ولا يراها رجل، بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، اور اپنے پردے کا اتنا اہتمام کرے کہ کوئی غیر محرم مرد بھی اس کو نہ دیکھ سکے۔ خدا کی قسم روایت کہتی جب بی بی پاک نے جملہ عرض کیا نا، سرکار نے خوش ہو کے فرمایا ایسا جواب صرف میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی تھی، اور فاطمہ کیوں نہ دیتی؟ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو میرا حصہ ہے، فاطمہ تو میرا۔ سیدہ طاہرہ کی جب شادی ہوئی تھی مولا علی کے ساتھ، سرکار دو عالم نے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو سامنے بٹھا کے تقسیم کار فرمائی۔ فرمایا یا علی گھر کی 4 دیواری کے باہر کے سارے کام آپ کریں گے، اور گھر کی 4 دیواری کے اندر کے سارے کام میری بیٹی فاطمہ کرے گی۔ اللہ جانتا ہے، روایت کہتی سیدہ فرماتی جب میرے بابا نے گھر کے اندر کے کام میرے ذمہ لگائے، اس وقت جتنی خوشی میں زہرا کو حاصل ہوئی، میری اس خوشی کو صرف میرا خدا جانتا ہے۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، گھر سے باہر کا کوئی کام میرے بابا نے میرے ذمہ نہیں لگا۔ اور وہ عورت کبھی کنیزی زہرا کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس کو اپنے حجاب کا خیال نہ ہو، جس کو اپنے پردے کا خیال۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ برادر عزیز تشریف لے آئے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ حیا اچھی چیز ہے، عورت با حیا ہو تو بہت اچھا۔ اگلی بات، العدل حسن وهو من الامراء حسن، عادل اچھی چیز ہے لیکن وقت کا حکمران عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ وقت کا حکمران اگر عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ خدا کی قسم دعویٰ ہر کسی نے کیا، لیکن پوری تاریخ ملوک اور تاریخ سلاطین کو آپ پڑھ لیں، امیر المومنین جیسا عادل حکمران کائنات کو نصیب نہ ہوا۔ عیسائیوں نے مولا علی کی عدالت پر کتابیں لکھی، جارج جرداق نے 4 جلدوں میں عدل علی پر کتاب لکھی۔ مولا امیر کی شہادت پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتا ہے، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو شہید اس لیے کیا گیا بہت بڑے عادل تھے۔ لوگ مولا علی کا عدل نہ برداشت۔ اور چھٹی چیز، ماشاءاللہ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے، جوانوں سننا، فرمایا التوبۃ حسن وہی من الشباب احسن۔ علی مولا فرماتے توبہ اچھی چیز ہے لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ ایک جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، سید الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ
زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لے. توبہ کا لطف جوانی میں. اللہ تعالیٰ جوانوں کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، دامن کو معصیت سے آلودہ کیے بغیر کہ جوانی کی منزل طے ہو جائے. اور یاد رکھنا، گناہ ہو جائے نا، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ کا وجوب فوری ہے. یہ غور کیجیے اس بات پر. شاید وہ لوگ سمجھتے ہوں کہ توبہ کا تعلق شاید زندگی کے اس حصے سے ہے جس زندگی کے حصے میں جا کے انسان سے گناہ کی طاقت ہی ختم ہو جائے. نہیں، گناہ ہو جانے کے بعد فوراً واجب ہے توبہ کرے، اور فوراً توبہ نہیں کرتا توبہ میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے. توبہ میں تاخیر بھی نہیں کی جا سکتی. بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا، میرا بیان تمام ہوا. اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو سکے. اب ذکر مصیبت کا صرف ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں. جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، آپ جانتے یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جتنے یہودی پہلوان تھے، مرحب، انصر، حارث، سارے مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے. خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب. یہ مرحب، انصر، حارث حیی بن اخطب کے بیٹے تھے، سردار یہودیوں کے. مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے. اور جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودی عورتیں جو تھیں وہ کنیزیں بنا لی گئی، قید کر لی. جناب بلال حبشی ان ساری عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کے پاس لے. ان میں اس حیی بن اخطب سردار کی بیٹی صفیہ بھی تھی، جو بعد میں پھر ام المومنین صفیہ بنی. یہ مرحب انصر کی بہن تھی، اس حیی بن اخطب کی بیٹی تھی. ایک لفظ میں نے کہنا ہے، جملہ بھی نہیں، لفظ ہے ایک. جب سرکار کے سامنے یہ یہودی عورتیں آئیں نا تو سید الانبیاء نے صفیہ کی حالت دیکھی کہ اس کی حالت غیر ہے. رو رو کے آنکھیں اس کی سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے. سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا. جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہیں. کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے گریہ بھی کیا، میں نے چہرے پہ ماتم بھی کیا، میں نے چہرے کو خراشا. اس وجہ سے یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو گئی. اللہ جانتا، روایت کہتی ہے سرکار ناراض ہو کے بلال سے فرمایا بلال کے بھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا تھا. اس نے عرض کروں گا یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے کیا اجازت دیتے کہ زینب و کلثوم کو بھائی حسین کی لاش پر سے گزارا. اللہ